ناظرین کرام، آج ہم جس عظیم ہستی کا واقعہ سننے جا رہے ہیں وہ اللہ کے وہ برگزیدہ نبی ہیں جنہیں خلا اللہ کا عظیم لقب عطا ہوا۔ یہ وہ نبی ہیں جن کی زندگی کا ہر لمحہ توحید، صبر، قربانی اور کامل یقین کی روشن مثال ہے۔ یہ داستان ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ایسے دور میں ہوئی جب دنیا شرک اور بت پرستی میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لوگ پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو اپنا خدا مانتے تھے، ان سے مدد مانگتے، ان کے آگے سجدے کرتے۔ حضرت ابراہیم کے والد آزر خود بت تراش تھے۔ ان کا گھر بتوں سے بھرا ہوا تھا، مگر اسی گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا جس کے دل میں اللہ نے حق کی چنگاری رکھ دی تھی۔ چھوٹی عمر ہی سے حضرت ابراہیم علیہ السلام سوچنے لگے، یہ کیسے خدا ہو سکتے ہیں جو خود انسان بناتا ہے، جو خود ٹوٹ سکتے ہیں وہ دوسروں کو کیا نفع نقصان دیں گے۔ ایک رات حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آسمان کی طرف دیکھا۔ انہوں نے ایک چمکتا ہوا ستارہ دیکھا اور فرمایا، یہ میرا رب ہے۔ پھر وہ ستارہ ڈوب گیا۔ آپ نے فرمایا، میں ڈوب جانے والوں کو رب نہیں مانتا۔ پھر چاند دیکھا، پھر سورج دیکھا، مگر جب سب غروب ہو گئے تو اعلان کر دیا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ یہ اعلان دراصل توحید کا کھلا اعلان تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے والد کو سمجھایا، ابا جان، آپ ان چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ سنتی ہیں، نہ دیکھتی ہیں، نہ فائدہ دیتی ہے؟ مگر والد نے غصے میں کہا، اگر باز نہ آئے تو میں تمہیں سنسار کر دوں گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نرمی سے کہا، میں آپ کے لیے دعا کروں گا، میرا رب بڑا مہربان ہے۔ ایک دن شہر میں بڑا میلہ تھا۔ سب لوگ شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت خانے میں داخل ہوئے۔ وہاں درجنوں بت رکھے تھے۔ اپنے کلہاڑی اٹھائی اور ایک ایک کر کے تمام بت توڑ دیے، سوائے سب سے بڑے بت کے، اور کلہاڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ جب قوم واپس آئی تو شور مچ گیا، یہ ہمارے خداؤں کے ساتھ کس نے کیا؟ لوگوں نے کہا، یہ کام ابراہیم نے کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دربار میں بلایا گیا۔ آپ نے فرمایا، ان سے پوچھ لو اگر یہ بول سکتے ہیں۔ قوم لاجواب ہو گئی، مگر ضد اور غرور غالب آ گیا۔ قوم نے فیصلہ کیا، ابراہیم کو آگ میں جلا دو۔ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی شدید کے قریب جانا ممکن نہ تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں بٹھا کر آگ میں پھینکا گیا۔ اس لمحے اللہ نے فرمایا، اے آگ، ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ آگ جلتی رہی، مگر حضرت ابراہیم علیہ السلام سلامتی کے ساتھ باہر آئے۔ یہ توحید کی تاریخ کا سب سے عظیم معجزہ تھا۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے ہجرت کی، وطن چھوڑا، رشتے چھوڑے، سب کچھ چھوڑ دیا۔ یہی نہیں، بعد میں اللہ کے حکم سے اپنی اہلیہ حضرت حاجرہ اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بے آب و گیا وادی مکہ میں چھوڑ آئے۔ حضرت حاجرہ نے پوچھا، کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، ہاں۔ تو حضرت حاجرہ نے کہا، پھر اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ پانی ختم ہو گیا، ننھے اسماعیل پیاس سے تڑپنے لگے۔ حضرت حاجرہ صفا اور مروہ کے درمیان دوڑتی رہیں۔ اللہ نے فرشتے کے ذریعے زمزم کا چشمہ جاری کر دیا۔ آج تک وہ چشمہ جاری ہے۔ یہ ماں کے یقین کا معجزہ ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں حکم ملا، اپنے بیٹے کو قربان کرو۔ اپنے بیٹے سے پوچھا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا، ابا جان، جو حکم دیا گیا ہے وہ کر گزریے، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ باپ نے بیٹے کو لٹایا، چھری چلائی، مگر اللہ نے بیٹے کو بچا لیا اور فرمایا، یہ کھلی آزمائش تھی۔ اللہ کے حکم سے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے بیت اللہ کی بنیادیں اٹھائیں اور دعا کی، اے اللہ، ہماری اس خدمت کو قبول فرما۔
اور ہماری نسل سے ایک عظیم امت پیدا فرما۔ ناظرین، حضرت ابراہیم علیہ السلام ہمیں سکھاتے ہیں حق پر ڈٹ جانا، اللہ پر مکمل یقین، قربانی سے نہ گھبرانا، تنہائی میں بھی اللہ کو نہ چھوڑنا۔ اللہ ہمیں بھی ابراہیمی ایمان عطا فرمائے، آمین۔